مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی ایسا ہے. واہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام آتے ہیں حضور کی ہر صحابی کی ایک جدا گانا شان ہے. جیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا اولیاء کے بارے میں، فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہیں کہ تمام اولیاء ہر نبی کے زیر قدم ہیں. اسی طرح صحابہ کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سب کی طبیعتیں مختلف ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا جب بھی نام آتا ہے سب سے پہلے تصور کیا آتا ہے؟ شجاعت، بہادری، دلیری. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بدر کے میدان میں، کیونکہ اسلام کا جو پہلا مارکہ ہوا اور جس کو یوم الفرقان کہا گیا، اس میں بھی ہیرو مولا علی نظر آتے ہیں. اور مولا علی کے نام میں اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کا جب بھی نام آئے گا نا، کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جسے حلیم الطبع تھے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بہت صوفی اس بات صفا صاحب. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جب بھی ان کا نام آئے گا ایک طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا اور خون رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے گا. کیا بات. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دیکھ لیں غزوہ خیبر میں دیکھ لیں، غزوہ خیبر میں جب وہ نائم سب سے بڑا قلعہ تھا، اور یہ نائم یوں تو بہت قلعے تھے خیبر میں، لیکن نائم وہ قلعہ تھا کہ جس میں مرہب رہا کرتا تھا. اس کا ایک بھائی تھا حارث، ایک تھا عامر، اور یہ بڑے رچ پڑتے ہوئے. اور مولا کائنات، جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ مولا کائنات کی کاٹھ میں وہ طاقت تھی کہ ایک بار تلوار اڑ گئی نا تو سامنے والا خالی نہیں جاتا تھا باہر. پھر جب حارث کو قتل کیا آپ نے، عامر کو قتل کیا، تو مرہب آیا اور رجز پڑتا ہوا اور پاؤں پٹکتا ہوا. اور یہ مرہب کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا طاقتور تھا کہ اگر یہ کسی کھال پر کھڑا ہو جائے اور لوگ اس کھال کو گائے کی کھال پر کھڑا ہو جائے اور وہ گائے کی کھال لوگ مل کے کھینچیں، تو فرمایا کہ وہ کھال پھٹ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، وہ نہیں ہلتا تھا اپنی جگہ سے. یہ طاقت کا عالم تھا. اور میدان اس کا وزن زیادہ ہوگا، وزن بھی زیادہ، طاقت کے بھی زیادہ، طاقت اور گرپ. آپ اندازہ لگائیے، اب وہ کھڑا، اب وہ میدان میں آیا اور ایسا یہ اس کو ناز، تو آگے کہ رز پڑتا ہوا آیا، کہنے لگا میں وہ ہوں کہ میں شیر مجھ سے ڈرا کرتے ہیں. اچھا. اور اپنے آپ کو پتہ بڑا فخر کرنے لگا. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قبلہ، یہ شان ہے اور یہی انداز ہونا چاہیے کہ جب آپ میدان میں ہیں تو اگر تلوار اٹھا رہا ہے تو تلوار سے مقابلہ، زبان سے بات ہو تو زبان سے مقابلہ. جب اس نے اپنے رچ پڑھے اور اشعار پڑھے نا اور اپنی فخر اور خود نمائی کی گویا کہ، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میری نام، ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں حیدر نہیں ہوں، حیدر کرار ہوں، پلٹ پلٹ کا حملہ کرنے والا. اور اب یہ خود پہنا ہوا تھا. خود کو میں یوں مطلب ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خود کا مطلب جیسے موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہنا جاتا ہے نا سیفٹی کے لیے، ایسے جنگ میں تلوار تیر سر پر نہ لگے، لوہے کا ہیلمٹ سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ وہ خود پہنا ہوا تھا. اچھا وہ خود ایسا ہوتا تھا کہ اس میں نہ تو تلوار سر کرتی تھی اور نہ کسی قسم میں تیر اندر اترتا تھا. اچھا. اب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب تلوار لہرائی نا، اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا. اور راوی بیان کرتے ہیں خود کو کاٹا تلوار نے اور سر کو چیرتے ہوئے اس کے سر کو دو ٹکڑے کر دیا. سر نہیں اڑایا. مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ احد میں دیکھ لیں، آپ بدر میں دیکھ لیں، آپ خیبر میں دیکھ لیں، جس مقام پر دیکھیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، احد کے اندر تو بڑی جان فشانی. آپ مولا کائنات فرماتے جب احد ہوا تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. تو آپ نے تلوار اٹھائی ہاتھ میں اور فرمایا جب حضور ہی نہ رہے تو ہماری زندگی کس کام کی. کیا پیغام دیا؟ فرمایا جب حضور ہی نہ رہے تو ہماری زندگی کس کام کی. آپ فرماتے ہیں میں گھس گیا ان کے کافروں کے جھرمٹ میں، اور جناب آپ فرماتے ہیں میں جب لڑتا لڑتا دونوں ہاتھوں میں تلوار مولا کائنات کے، اور دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہوئے مولا کائنات رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو سامنے رسول اللہ کو دیکھا، فرماتے میری جان میں جان آ گئی. اب آقا دو جہاں علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خیبر کے مقام پر حضور نے شرف عطا فرمایا، کہ جب وہ حضور نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اس بارے میں کہ آپ فرماتے کہ جو حضور نے فرمایا کہ پہلے تو صدیق اکبر کو بھیجا، جاؤ قلعہ فتح کرو، نہ ہو سکا سیدنا فاروق اعظم کو بھیجا، جنگ گھمسان ہوئی، بڑی بہادری سے لڑا صحابہ نے، لیکن ناکامی ہوئی. پھر جب تیسرا دن آیا حضور نے رات کو فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس پر ہاتھ پہ اللہ نے فتح لی تھی. صرف یہ نہیں، پھر حضور نے فرمایا
اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں کیا بات اور ہے، وہ اللہ رسول سے محبت واہ کرتے ہیں. واہ واہ واہ، فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی امارات کا شوق نہیں ہوا، ہاں. یعنی کوئی منصب پانے کی میں نے خود سے تمنا نہیں کی. ہاں ہاں. تو فرماتے ہیں وہ جو رات تھی نا خیبر کی رات، فرماتے ہیں وہ رات جب حضور نے کہا نا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں واہ. اور وہ اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہے، واہ. فرماتے ہیں پہلی بار میرے دل میں آئی کہ کاش وہ میں ہوں، میں کاش میرے ہاتھ میں واہ جھنڈا واہ. ہے.